بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر سے دوم کا سبق نمبر 85 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے استدلال کے ایک اور طریقہ، یعنی طریقہ رد کو۔ چونکہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہم یہاں پہ تقریباً 3 طرح کی تنبیہات کو بیان کریں گے جو کہ اسی شکل ثالث سے مربوط ہیں۔ اب تک ہم نے 2 طرح کی تنبیہات کو آپ کے لیے واضح کر دیا، آج تیسری اور آخری تنبیہ اور اس کے متعلق ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں منطقیوں کے نزدیک شکل دوم، شکل سوم اور شکل چہارم کو ثابت کرنے کے لیے 3 طرح کے طریقوں سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ ایک ہے طریقہ خلف، اس کے متعلق تنبیہ اول میں ہم نے مکمل وضاحت کر دی تھی کہ وہاں پہ نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ اس طریقہ خلف کے ذریعے ہم شکل دوم، شکل سوم اور شکل چہارم کی تمام کے تمام ضروب کو طریقہ خلف کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس آتا ہے طریقہ افتراض، مطلب اس کے متعلق ہمیں بھی گزشتہ جو ہم نے تنبیہ بیان کی تنبیہ دوم، اس میں اس کی وضاحت کر دی تھی کہ اسے ضرب دوم، ضرب سوم اور ضرب چہارم میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا ہمارے پاس ہے طریقہ رد، مطلب اس طریقے کے حوالے سے ہم یہاں پہ تفصیل سے اس تنبیہ میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم رد کی تعریف کو بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ بیان کریں گے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم طریقہ رد کے ذریعے استدلال کر سکتے ہیں۔ مطلب سب سے پہلے رد کا معنی یہ ہے کہ مورد نظر جو ہماری شکل ہے، اب اس میں فرق نہیں ہے چاہے وہ شکل دوم ہو، چاہے وہ شکل سوم ہو، چاہے وہ شکل چہارم ہو، مطلب کوئی بھی شکل ہو اس کو شکل اول میں تبدیل کرنا کہ اس شکل سے جو نتیجہ حاصل ہو وہی ہمارا مطلوب ہوگا۔ فرماتے یہ ہم یہاں پہ ثابت کرنا چاہیں گے۔ البتہ فرماتے یہ جو طریقہ رد ہے یہ تمام اشکال میں ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر شکل میں تبدیلی کا معیار اسی شکل کے مطابق ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو ہمارے پاس شکل چہارم ہے اس میں معیار اور ہوگا، جو ہمارے پاس شکل سوم ہے اس کا معیار اور ہوگا، اور جو شکل دوم ہے اس کا معیار الگ ہوگا۔ یعنی سب میں الگ الگ طور پہ معیار ہوگا اور کسی بھی معیار ایک جیسا نہیں ہوگا۔ تمام کو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے شکل چہارم کا، فرماتے اس میں ہم کیا کریں گے؟ اس میں فرماتے جو طریقہ رد ہوگا وہ اس طرح سے کام کرے گا کہ دونوں مقدموں کی جگہ تبدیل کر دی جائے گی، اور چونکہ فرماتے ہیں کہ یہ شکل اول کا برعکس ہوتا ہے، جب ہم کیا کریں گے اس کے صغرا کو کبرا کی جگہ پہ اور جس کا کبرا ہوگا اس کو صغرا کی جگہ پہ رکھ دیں گے تو ہمیں شکل اول حاصل ہو جائے گی۔ وہ کس طرح؟ مطلب اس لیے کہ جو شکل رابع ہوتی ہے اس میں جو حد اوسط ہوتی ہے وہ صغرا میں محمول ہوتی ہے جبکہ کبرا میں موضوع ہوتی ہے، لیکن جو شکل اول ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ حد وسط صغرا میں محمول ہوتی ہے اور کبرا میں موضوع ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں پہ یعنی بالکل برعکس ہے۔ اگر ہم کیا کریں، جو ہمارے پاس شکل رابع ہے اس کے صغرا کو کبرا کی جگہ پہ رکھ دیں اور کبرا کو صغرا کی جگہ پہ رکھ دیں تو فرماتے ہیں شکل اول کی صورت آ جائے گی، یعنی جو پہلا مقدمہ ہوگا اس میں جو حد اوسط ہوگی محمول میں ہوگی، اور جو دوسرا مقدمہ ہوگا اس میں حد اوسط موضوع میں ہوگی۔ فرماتے ہیں پس یہاں پہ جب شکل اول میں آ جائے گا تو پس شکل چہارم بھی ثابت ہو جائے گی۔ یہاں پر طریقہ رد جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا کہ صغرا کو کبرا کی جگہ پہ اور کبرا کو صغرا کی جگہ پہ رکھ دیا جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے شکل دوم کا، مطلب اس میں طریقہ رد جو ہے وہ شکل چہارم سے مختلف ہوگا۔ وہ کس طرح؟ مطلب اس طرح کہ اس کی جو پہلی اور تیسری ضرب ہے اس میں کبرا کا عکس لایا جائے گا۔ یعنی جو ہمارے پاس کبرا، ہم نے استدلال میں گزشتہ بیان کیا تھا مثالوں کے ساتھ، مطلب کہ جہاں پہ ہمارے پاس کبرا تھا اس کو ہم نے کیا کر دیا، اس کا ہم عکس مستوی لے کر آئے۔ عکس مستوی لانے سے کیا ہوا، وہ شکل اول میں تبدیل ہو جائے گی۔ تھوڑا سا غور کرنا ہے، شکل دوم میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو حد وسط ہوتی ہے وہ صغرا اور کبرا دونوں میں محمول کی جگہ پہ ہوتی ہے۔ تو جب محمول کی جگہ پہ ہے، جب ہم نے اس کا عکس مستوی لے کر آنا ہے تو جو حد اوسط محمول میں تھی وہ اٹھ کر موضوع میں آ جائے گی، تو گویا کہ ہمارے پاس شکل اول وجود میں آ جائے گی۔ جب شکل اول وجود میں آ جائے گی فرماتے پاس ہماری شکل دوم بھی کیا ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی۔ یہ تو بات ہوگی پہلی اور تیسری ضرب کی۔ جہاں تک تعلق ہے اس کی دوسری ضرب کا، مطلب اس میں صغرا کا عکس لایا جائے گا اور اس کو شکل اول میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یعنی وہاں پہ چونکہ اگر ہم کبرا کا عکس لاتے ہیں تو موجبہ ہو جائے گا، اور دونوں چونکہ موجبہ ہے تو موجبہ سے نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے، تو لہٰذا وہاں پہ صغرا کا عکس لائیں گے اور اس کو شکل اول میں تبدیل کر کے برہان قائم کر دیں گے۔ یعنی اس کو ہم کیا کریں گے، اس کا عکس مستوی لے کر آئیں گے، پھر صغرا کو کبرا کی جگہ پہ اور جو کبرا کو اس کو صغرا کی جگہ پہ قرار دے دیں گے اور شکل اول میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ہو جائے گا اس کا طریقہ رد۔ لیکن جہاں تعلق ہے چوتھی ضرب کا، فرماتے چونکہ اس میں رد فائدہ مند نہیں ہے لہٰذا وہاں طریقہ خلف یا طریقہ افتراء سے مدد لی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر صغرا کا عکس لے کر آئیں تو وہ بھی ممکن نہیں، اگر کبرا کا عکس لے کر آئیں تو وہ بھی ممکن نہیں، تو عکس وہاں پہ فائدہ مند نہیں، لہٰذا وہاں پہ ہم طریقہ خلف یا طریقہ استراء وغیرہ سے مدد لیتے ہیں۔
اور جہاں تک تعلق ہے شکل سیوم کا، فرماتے اس میں جو طریقہ رد ہوگا وہ باقی سے بھی مختلف ہوگا۔ کس طرح کہ اس کی جو پہلی، دوسری اور تیسری ضرب ہوگی اس میں صغرا کا عکس لایا جائے گا، اور جب صغرا کا عکس لائیں گے، غور کرنا ہے آپ نے، شکل سیوم میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ حد اوسط، صغرا اور کبریٰ دونوں میں موضوع کی جگہ پہ ہوتی ہے۔ جب آپ کیا کریں گے، صغرا کا عکس لے آئیں گے تو جو حد وسط موضوع میں تھی وہ اٹھ کر محمول میں آ جائے گی، تو ہمارے پاس شکل اول وجود میں آ جائے گی۔ فرماتے پاس جب شکل اول میں تبدیل ہو جائے گی، اس سے فرماتے ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے چوتھی ضرب کا، مطلب اس میں کبریٰ کا عکس لا کر اسے شکل اول میں تبدیل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ صغرا کا ہم عکس لے کر آتے ہیں، تو صغرا کا عکس لانے کا مطلب کیا ہوگا کہ دونوں کے دونوں جزیہ ہو جائیں گے، اور جزیہ سے بھی نتیجہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو پاس یہاں پہ ہم کیا کریں گے، جو ہمارے پاس کبریٰ ہوگا اس کا عکس لائیں گے، عکس لانے کے بعد اس کو ہم صغرا کی جگہ پہ قرار دے دیں گے، اور جو ہمارا اصل صغرا ہوگا اس کو کبریٰ کی جگہ پہ قرار دیں گے، تو ہماری شکل اول جو ہے وہ یہاں پہ حاصل ہو جائے گی۔ البتہ فرماتے ہیں شکل دوم اور شکل سیوم کی بعض ضروب ایسی ہیں کہ جس طرح میں نے ابھی بیان کیا کہ ان کے اندر نہ صغرا کا عکس لا سکتے ہیں اور نہ ہی کبریٰ کا، البتہ وہاں پہ قاعدہ نقض محمول یا قاعدہ عکس نقیص سے استفادہ کیا جائے گا تاکہ ہمیں شکل اول حاصل ہو جائے۔ یہ قواعد فرماتے ہیں شکل دوم کی ضرب چہارم یا شکل سیوم کی ضرب پنجم میں جاری ہوئی ہیں، جس کو ہم نے ابھی گزشتہ دلیل افتراض سے ثابت کیا یا برہان خلف سے ثابت کیا تھا۔ فرماتے ہیں وہ جو دو ضربیں ہیں، شکل دوم کی چوتھی ضرب اور شکل سیوم کی پانچویں ضرب کی، جن کو برہان خلف سے پہلے ثابت کیا، پھر ہم نے دلیل افتراض ثابت کیا۔ فرماتے ہیں کہ ان میں یہ قاعدہ نقض محمول اور قاعدہ عکس نقیص بھی جاری ہو سکتا ہے۔ آپ کو اب تک معلوم ہو چکا ہوگا کہ شکل دوم کی جو ضرب چہارم ہے اس میں آپ برہان خلف سے بھی استدلال کر سکتے ہیں، اس میں آپ برہان افتراض سے بھی استدلال کر سکتے ہیں، قاعدہ نقض محمول سے بھی کر سکتے ہیں، قاعدہ عکس نقیص سے بھی کر سکتے ہیں۔ اتنے سارے طریقے موجود ہیں شکل دوم کی ضرب چہارم پر استدلال کرنے۔ اسی طرح شکل سیوم کی ضرب پنجم بھی اس میں شامل ہو جائے گی۔ آخر میں مصنف فرماتے ہیں کہ طریقہ افتراض اور طریقہ رد میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اس کی بار بار تمرین کرنی چاہیے، بار بار اس کی مشق کرنی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے استدلال کرنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ اب یہ تمرین کون کرے گا؟ استاد تو تمرین نہیں کرے گا، مطلب تمرین کریں گے طالب علم جو منطق پڑھنے والے ہیں، وہ اس کی تمرین کریں گے۔ عزیز طلاب کرام، آپ نے اس کی بار بار تمرین کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ بات صحیح طور پہ معلوم ہو جائے کہ کون سے مقام پہ کون سا استدلال مفید ہو سکتا ہے۔ اور یہ کب پتہ چلے گا؟ جب آپ اس کی بار بار مشق کریں گے، جب ان برہانات کے بارے میں آپ کا ذہن جو ہے وہ مزید وسیع ہو جائے گا اور مزید واضح ہو جائے گا، اور آپ کے اوپر استدلال کی روش واضح ہو جائے گی اور آپ اس میں مہارت حاصل کر لیں گے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ جو میرے پاس صغرا اور کبریٰ آ رہا ہے، جو شکل آ رہی ہے، ضرب آ رہی ہے، اس کو فلاں برہان سے ثابت کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کب معلوم ہوگا؟ جب آپ اس کی بار بار تمرین کریں گے۔ اور نیز فرماتے ہیں یہ اس تمرین کرنے کا آپ کو ایک اور فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کون سے مقام پہ میں یہ طریقہ استعمال کروں تو قیاس منتج ہو جائے گی، اگر میں فلاں طریقہ استعمال کروں تو قیاس غیر منتج ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ جس طرح یہ دو ضربیں لے لیں کہ شکل دوم کی ضرب چہارم ہے، اگر میں وہاں پہ کیا کرتا ہوں، عکس صغرا کو لیتا ہوں تو میری قیاس غیر منتج ہو جائے گی، اگر میں عکس کبریٰ کو لیتا ہوں تو میری قیاس غیر منتج ہو جائے گی۔ لہٰذا میں وہاں پہ برہان خلف کو اگر استعمال کروں تو میرا مطلوب ثابت ہو جائے گا، اگر میں دلیل افتراض کو استعمال کروں تو میرا برہان ثابت ہو جائے گا، اگر میں قاعدہ نقض محمول کو استعمال کروں تو میرا مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر میں قاعدہ عکس نقیص کو لے کر آؤں تو اس سے میرا مطلوب ثابت۔ فرماتے ہیں یہ بار بار تمرین کرنے سے آپ کو اس کے متعلق مہارت حاصل ہو جائے گی۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ الرد، ہماری تیسری تنبیہ ہے رد کے بارے میں۔ وَمِنَ الْبَرَاهِينِ عَلَى إِنْتَاجِ الْأَشْكَالِ الثَّلَاثَةِ عَدَى الْأَوَّلِ الرَّدُّ، فرماتے کہ اشکال ثلاثہ سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے جو براہین اس کے اوپر قائم کیے جاتے ہیں، جو استدلالات اس پر کیے جاتے ہیں، البتہ فرماتے عدل اول، یہاں پہ شکل اول ہماری مراد نہیں ہے بلکہ شکل دوم، شکل سیوم اور شکل چہارم مراد ہے۔ شکل اول کے علاوہ باقی تین شکلوں سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے جن طریقوں سے استدلال کیا جاتا ہے، برہان قائم کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہے طریقہ رد۔ وہ کیا ہے؟ وہ تحویل الشکل الی الشکل الاول، یعنی چاہے وہ شکل دوم ہو، شکل سیوم، شکل جو مد نظر ہوگی، ہماری جو مورد نظر ہوگی، فرماتے اس شکل کو شکل اول میں تبدیل کر دینا، اس کو رد کہتے ہیں۔ یا تو اما، اب یہ ہر ایک کا معیار بتا رہے ہیں کہ شکل دوم میں کیسے کریں گے، شکل سیوم میں کیسے کریں گے، شکل رابع میں کیسے کریں گے۔ مطلب اما بتبدیل المقدمتین فی شکل رابع، شکل رابع میں یا دونوں کے دونوں مقدموں کو تبدیل کریں گے، یعنی جو ہمارے پاس صغرا تھا اس کو کبریٰ بنا دیں گے،
جو کبرا تھا اس کو صغرا بنا دیں گے. یہ ہو گیا پہلا طریقہ یعنی شکل رابع میں. وَإِمَّا بِتَحْوِيلِ إِحْدَى الْمُقَدِّمَتَيْنِ إِلَىٰ عَكْسِهَا الْمُسْتَوِي. یا ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارے پاس دونوں مقدموں میں سے ایک ہوگا اس کا عکس مستوی لے کر آئیں گے, یا صغرا کا عکس مستوی لے کر آئیں گے یا کبرا کا عکس مستوی لے کر آئیں گے. فرماتے ہیں بس ففی شکل ثانی, جو ہماری شکل ثانی ہوگی اس میں کیا کریں گے تو عکس الکبرا فی بعض ضروبہ القابلۃ للعکس. ہماری جو بعض ضروب ہوگی کہ جہاں پہ عکس کرنا بھی ممکن ہوگا ہم وہاں پہ کبرا کا عکس لے کر آئیں گے. وفی الثالث تو عکس الصغرا فی بعض ضروبہ القابلۃ للعکس. اور جو ہمارے پاس شکل ثالث ہوگی فرماتے اس میں بعض ضروب میں ہم صغرا کا عکس لے کر آئیں گے. سب کی بات نہیں کر رہے, فرماتے جہاں پہ شکل اول کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی صغرا کا موجبہ ہونا اور کبرا کا کلی ہونا, ان دو شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض صورتوں میں صغرا کا عکس ہوگا اور بعض صورتوں میں کبرا کا عکس ہوگا, کما سبقہ, جیسے کہ ہم اس بات کو تفصیل سے آپ کے لیے واضح کر چکے ہیں. لیکن فرماتے وفی بعض ضروبہما, اس کی بعض ضروب ایسی ہیں کہ قد نحتاج الی استعمال نقد المحمول او عکس نقیض, کہ جس کے لیے ہمیں یہاں پہ نقد محمول یا عکس نقیض کی ضرورت پڑے گی. لیکن کب اذا لم نتمکن من العکس المستوی, فرماتے جب وہاں پہ عکس مستوی کے ذریعے برہان قائم کرنا ممکن نہ ہو. حتی نتوصل الی الشکل الاول المنتج نفس النتیجۃ المطلوبہ, مطلب تاکہ ہم اس شکل کو شکل اول میں تبدیل کر دیں, یعنی اس شکل کے ذریعے ہم طریقہ رد کو استعمال کرتے اس کو شکل اول میں بدل دیں. کیوں کہ المنتج نفس النتیجۃ المطلوبہ, تاکہ اس سے بھی وہی نتیجہ حاصل ہو جو نتیجہ یہاں پہ ہم اس مطلوبہ شکل کے ذریعے حاصل کرنا چاہ رہے. فرماتے پاس ہمیں یہاں پہ کچھ ایسے طریقے استعمال کرنا پڑیں گے, یعنی جہاں پہ طریقہ رد کارگر ہوگا وہاں طریقہ رد استعمال کریں گے, جہاں طریقہ رد کارگر نہیں ہوگا, مثال کے طور پہ عکس صغرا بھی نہیں کر سکتے عکس کبرا بھی نہیں کر سکتے, وہاں پہ پھر ہم عکس محمول اور عکس نقیض سے مدد لے کر کیا کریں گے اس کو شکل اول میں اس کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تبدیل کر دیں گے تاکہ مطلوبہ نتیجہ ہمیں حاصل ہو جائے. البتہ مصنف پھر وہی بات کرتے ہیں وعلی الطالب ان یطبق ذلک بدقت علی جمیع ضروب الشکلین لغرض التمرین. فرماتے ہیں کہ تمرین کی غرض سے یہ طالب علم کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے کہ دونوں شکلوں کی جتنی بھی ضروب ہیں ان پر دقت کے ساتھ ان کو تطبیق کرے, دیکھے کہاں پہ طریقہ رد کام آئے گا, کہاں پہ عکس صغرا کام آئے گا, کہاں پہ عکس کبرا کام آئے گا, کہاں پہ نقض محمول سے مدد لینی ہوگی اور کہاں پہ عکس نقیض میرے لیے فائدہ مند ہوگا. لیکن یہ کب ہوگا جب اس کی بار بار تمرین کی جائے گی تاکہ اس کو مہارت حاصل ہو جائے اور اس کو معلوم ہو جائے کہ کون سی قیاس منتج ہے اور کون سی قیاس منتج نہیں ہے. تو خلاصہ کیا آج کے درس کا, اشکال اربع کی شکل دوم, شکل سوم اور شکل چہارم میں مختلف براہین سے استفادہ کیا جاتا ہے. ایک ہے طریقہ خلف, دوسرا ہے طریقہ افتراض, تیسرا ہے طریقہ رد. طریقہ خلف کو پہلی تنبیہ میں بیان کیا, طریقہ افتراض کو دوسری تنبیہ میں بیان کیا اور طریقہ رد کو تیسری تنبیہ میں بیان کیا. رد کا معنی یہ ہے کہ مورد نظر شکل کو شکل اول میں تبدیل کرنا اس طرح کہ شکل اول سے حاصل ہونے والا نتیجہ ہمارا مطلوب ہو. طریقہ رد کو تمام اشکال میں مختلف طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. شکل رابع میں صغرا کو کبرا اور کبرا کو صغرا میں تبدیل کیا جاتا ہے اور اس سے شکل اول ہمیں حاصل ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو شکل ثانی ہے اس میں بعض ضروب میں کبرا کا عکس لاتے ہیں جبکہ بعض میں صغرا کا عکس لاتے ہیں اور بعض میں ایسا ہوتا ہے جہاں پہ صغرا اور نہ ہی کبرا دونوں کا عکس اصل ممکن ہی نہیں ہوتا. جہاں تک تعلق ہے شکل ثالث کا, مطلب شکل ثالث میں بعض ضروب میں صغرا کا عکس جبکہ بعض میں کبرا کا عکس لایا جاتا ہے. البتہ بعض صورتیں ایسی جہاں پہ اس کے ذریعے ہم استدلال نہیں کر سکتے, وہاں پہ ہمیں پھر قاعدہ نقض محمول یا عکس نقیض وغیرہ سے مدد لینا پڑتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.